ناول دی مافیا گینگ، رائٹر ذیحان شیخ، قسط نمبر 8۔ کیا آپ واقعی میں تیار ہیں اس شادی کے لیے؟ مینیجر ان سے آدھے گھنٹے میں کوئی 10 دفعہ پوچھ چکی تھی۔ آف کورس ہم ریڈی ہیں، اسی لیے تو یہاں آئے ہیں، لیکن شاید کہ آپ نہیں چاہتی ہیں کہ دو محبت کرنے والوں کا ملن ہو۔ ٹھیک ہے پھر ہم چلتے ہیں، چلو سارم، اس نے تیکھے لہجے میں کہتے ہی اپنے ساتھ کھڑے لڑکے سارم کا ہاتھ تھام کر وہاں سے جانے لگی۔ نہیں نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں بس اس لیے کہہ رہی تھی کہ کہیں آپ کے گھر والے آ کر کوئی ایشو نہ بنائیں، اس نے جلدی سے کہا۔ مبادا وہ سچ میں چلے ہی نہ جائیں، آپ اس کی فکر نہ کریں، آپ صرف اس کام میں ہمارا ساتھ دیں، باقی جو کچھ بھی ہوگا ہم سنبھال لیں گے، سارم نے اس کی پریشانی دور کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے پھر آپ لوگ آدھے گھنٹے تک تیار ہو کر ہال میں آ جائیں۔ اس کی بات پر دونوں فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ اوکے فائن، ہم ابھی ریڈی ہو کر آتے ہیں، اس سے کہتے ہی وہ دونوں وہاں سے چلے گئے۔ مافیا گینگ عام سے حلیے میں میرج ہال میں پھیلی ہوئی تھی، ان کی شارپ نظریں ہر کسی پر تھیں۔ نکاح خواہ آ چکے تھے، میرج ہال میں تقریباً 12 جوڑے شادی کے لیے آئے تھے۔ مولوی صاحب نے نکاح پڑھانا شروع کیا، سب سے آخر میں سارم اور عائشہ تھے۔ مولوی صاحب جیسے ہی ان کا نکاح پڑھا کر فارغ ہوئے، اسی وقت ہال میں فائرنگ ہونے لگی، ہر طرف افراتفری مچ گئی، لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ کچھ گنڈے گھس آئے ہیں، بھاگو یہاں سے، اپنی اپنی جان بچاؤ سب لوگ، طرح طرح کی آوازیں آنے لگیں۔ کچھ نقاب پوش گنڈے گھس آئے تھے، یہ سن کر دلہن بنی لڑکیاں اپنا لہنگا سنبھالتے ہوئے بھاگنے لگیں، لیکن دلہا بنے لڑکوں نے انہیں اندر دبوچا اور زبردستی اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے باہر لے جانے لگے۔ تم لوگ کون ہو؟ انہیں کہاں لے جا رہے ہو؟ چھوڑ دو انہیں، مینیجر ان کی حمایت کے لیے آگے بڑھی۔ بڑھیا سامنے سے ہٹ جا ورنہ تجھے دوسرے جہان میں پہنچانا میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ ایک گنڈے نے اس کے سر پر پستول سے دے مارا، جس کی وجہ سے ان کی پیشانی سے خون رسنے لگا، وہ درد سے کراہ کر پیچھے ہٹ گئی۔ اے لڑکی تو کہاں بھاگ رہی ہے؟ چل جلدی گاڑی میں بیٹھ۔ عائشہ جو ان کی نظروں سے بچتے ہوئے بھاگنے کے لیے پرتوڑ رہی تھی، دفتن ایک نقاب پوش گنڈے نے اسے دیکھ لیا اور لپک کر اس کو بازوؤں سے پکڑ لیا۔ مجھے جانے دو، میں نے کچھ نہیں کیا ہے، پلیز مجھے جانے دو، عائشہ نے التجائیہ لہجے میں کہا۔ بکواس نہ کر، چپ چاپ گاڑی میں بیٹھ ورنہ یہیں گولیوں سے بھون ڈالوں گا، اس کے سر پر پستول تان نے اسے دھمکی دی۔ اس کی یہ حرکت دیکھ کر مافیا گینگ اس کی طرف بڑھنے لگی، لیکن فارس نے انہیں اشاروں سے منع کر دیا۔ کوئی بھی ہمارے پیچھے نہیں آئے گا ورنہ یہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گی، اس نقاب پوش نے مافیا گینگ کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر کہا۔ وہ اپنی جگہ پر ہی رک گئے۔ وہ نقاب پوش عائشہ کو بازوؤں سے پکڑے باہر لے جانے لگا، عائشہ بھی خاموشی سے اس گنڈے کے ساتھ جانے لگی۔ مافیا گینگ انہیں جاتا ہوا دیکھتی رہ گئی۔ فارس، کیا ہم ان کا پیچھا نہیں کریں گے؟ عدنان نے خاموش کھڑے فارس کو دیکھ کر پوچھا۔ مافیا کوئن کی غیر حاضری میں فارس ہی اس کی جگہ سنبھالتا تھا اور سب اس کی بات مانتے تھے۔ نہیں، ایک لفظی جواب آیا۔ اس کے جواب پر تینوں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، جو چہرے پر سنجیدگی سجائے داخلی دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ لیکن کیوں؟ اگر ہم ان کا تعاقب نہیں کریں گے تو پتہ کیسے چلے گا کہ وہ لوگ کہاں گئے ہیں؟ عدنان نے اپنی حیرت پر قابو پاتے ہوئے پوچھا۔ ہمیں ان کا تعاقب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ لوگ ہماری کوئن کو کہاں لے گئے ہیں یہ پتہ کرنے میں بس 2 منٹ لگے گا، فی الحال انہیں یہی سمجھنے دو کہ ان کا پیچھا نہیں کیا جا رہا ہے۔ فارس کی باتیں اسے الجھا رہی تھی، وہ ناسمجھی سے فارس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ جناب عالی، آپ کا کیا منصوبہ ہے؟ ہمیں تفصیل سے سمجھائیے، آپ کی یہ دل سے نکلی ہوئی باتیں ہماری سمجھ سے پرے ہیں۔ اس کے آگے ذرا سا جھکتے ہوئے ڈرامائی انداز میں التجا کی۔ اس کی اس حرکت پر تینوں کے قہقہے نکل گئے، جبکہ عدنان نے برا سا منہ بنایا۔ ابھی سمجھانے کا وقت نہیں ہے، فی الحال میں جیسا کہہ رہا ہوں تم لوگ ویسا ہی کرو اور اطمینان سے آج کی رات آرام کرو، کیونکہ کل کا دن تھکا دینے والا ہوگا۔ اس کی بات مانتے ہوئے تینوں نے اپنے سر کو اثبات میں ہلایا۔ وین ایک فارم ہاؤس کے سامنے آ کر رکی۔
ہاؤس کے دروازے پر موجود گارڈز نے جلدی سے گیٹ کھولا اور وین اندر داخل ہو گئی۔ نقاب پوش گنڈوں نے وین میں موجود لڑکیوں کو باہر نکالا اور گھسیٹتے ہوئے اندر لے گئے۔ پلیز مجھے چھوڑ دو، جانے دو مجھے، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ تمہیں اللہ کا واسطہ ہمیں جانے دو یہاں سے۔ ان میں سے ایک لڑکی بلکتے ہوئے بولی، چپ کر، زیادہ بڑبڑ کرے گی تو یہی تیری کھال کھینچ لوں گا۔ ایک نقاب پوش نے بے دردی سے اس لڑکی کے بال کو پکڑتے ہوئے کہا اور اسے زمین پر دھکا دے دیا۔ دیوار سے ٹکرانے کی وجہ سے سر پر چوٹ لگ گئی جس سے خون رسنے لگا تھا۔ درد سے اس کی چیخ نکل گئی۔ یہ منظر دیکھ کر عائشہ نے شدت سے ضبط سے مٹھیاں بھینچ لیں۔ انہیں لے جاؤ اور کمرے میں بند کر دو، باس کا اگلا حکم آ جانے تک یہ لوگ وہیں رہیں گی۔ وہ نقاب پوش اپنے ساتھیوں سے کہتا وہاں سے چلا گیا۔ مکار انسان، تم نے مجھے دھوکہ دیا۔ میں نے تو تم سے محبت کی ہے، پھر تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ جواب دو مجھے۔ سارم کو دیکھتے ہی وہ غصے سے چلائی۔ اس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، وہ بے بسی سے جھپٹا رہی تھی۔ تو کیا میں نے کہا تھا کہ مجھ سے محبت کرو؟ ہاں، اور تم نے اپنی مرضی سے شادی کی ہے، میں نے کوئی زبردستی نہیں کی تھی تمہارے ساتھ۔ سارم نے ناگواری سے کہا، دھوکے باز انسان، میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ وہ کسی شیرنی کی طرح دہاڑی، تمہیں باس بلا رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ سارم کوئی جواب دیتا، ایک نقاب پوش نے آ کر اسے پیغام دیا۔ اس پر ایک اچٹتی نگاہ ڈال کر اپنے باس کے کمرے کی جانب چلا گیا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو سامنے ایک کرسی پر ایک ادھیڑ عمر شخص بیٹھا تھا۔ سرتاپا کالے رنگ کے لباس میں ملبوس، چہرے پر ماسک لگایا ہوا تھا۔ اس کی پشت دروازے کی طرف تھی، جس کی وجہ سے وہ اس کا چہرہ دیکھنے سے قاصر تھا۔ باس، آپ نے مجھے بلایا؟ اب وہ اپنے باس کے سامنے کھڑا اس کو سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کب تک پہنچے گا وہ ڈاکٹر؟ اس شخص نے روبدار لہجے میں سوال کیا۔ صبح تک پہنچ جائے گا، اس نے ادب سے سر جھکائے جواب دیا۔ اتنا وقت کیوں لگ رہا ہے؟ غصے سے دبی دبی آواز میں پوچھا۔ کسی مشکل کی وجہ سے دیر ہو گئی ہے جناب، لیکن آپ فکر نہ کریں، وہ جیسے ہی پہنچے گا ہمارے آدمی مطلع کر دیں گے، سارم نے خشک لہجے میں جواب دیا۔ یہاں آتے وقت کیا کسی نے تعاقب کیا تھا؟ اس شخص نے اس بار نارمل انداز میں پوچھا۔ نہیں، کسی نے بھی ہمارا تعاقب نہیں کیا تھا۔ اگر کوئی کرتا بھی تو آج کی رات اس کے لیے آخری رات ہوتی، سارم نے شفافیت سے کہتے ہوئے اس شخص کو دیکھا جو ہلکا سا قہقہ لگا رہا تھا۔ یقیناً تمہارے جیسا بے رحم انسان آج تک میری آنکھوں سے نہیں گزرا۔ خیر، مافیا گینگ کوئی عام انسانوں کی طرح نہیں ہے۔ اگر انہوں نے پیچھا نہیں کیا ہے تو ضرور کوئی اور منصوبہ ہوگا۔ تم لوگ چونکنا رہنا۔ جی باس، ان کی کوئن کافی چالاک اور تیز دماغ لگتی ہے۔ سارم نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ اس کی بات پر اس شخص نے سر کو ہلکی سی جھپنش دی اور ہاتھ سے باہر جانے کا اشارہ کیا۔ عائشہ بیزار سی ان لڑکیوں کو دیکھ رہی تھی جو کہ بس روئے جا رہی تھی۔ ان کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ ہمیں جانے دو یہاں سے، پلیز جانے دو۔ دیکھو تمہیں اللہ کا واسطہ ہے، چھوڑ دو ہمیں، انہیں میں سے ایک لڑکی گر گراتے ہوئے بولی۔ لیکن اس نقاب پوش نے اس کو لات مار کر چپ کرا دیا۔ بند کرو یہ بکواس، ورنہ اوپر پہنچانے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگاؤں گا، وہ سخت لہجے میں بولا۔ عائشہ سے یہ سب کچھ اب برداشت سے باہر تھا۔ وہ کھڑی ہوئی اور گنڈے کی طرف بڑھی جس کی پشت عائشہ کی طرف تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتی، سارم نے اس کو پکڑ لیا اور آنکھ سے کچھ مخصوص اشارہ کرنے لگا، جیسے کہ وہ اسے کچھ بتانا چاہتا ہو۔ ہاتھ چھوڑو میرا جاہل انسان، عائشہ نے زور سے اس کے پیر پر اپنے پیر سے مارا۔ وہ کڑا کر پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے بازو چھوڑتے ہی وہ گنڈے کی طرف بڑھی۔ وہ گنڈا بھی اس کی آواز سن کر اس کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ عائشہ ٹھیک اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی اور خونخوار نظروں سے اس کو گھور رہی تھی۔ اب اگر تم نے کسی پر بھی ہاتھ اٹھایا تو ہاتھ توڑ کے رکھ دوں گی، اس نے غصیلے لہجے میں کہا، جس پر گنڈے کا قہقہ کمرے میں گونجنے لگا۔ تم میرا مقابلہ کرو گی؟ اس گنڈے نے طنزیہ ہنستے ہوئے کہا، ایک نظر عائشہ پر ڈالی جو کہ اس کی نظر میں بس ایک نازک سی لڑکی تھی۔ تو تم ایسے نہیں مانو گے، ہے نا؟ کہتے ساتھ ہی عائشہ نے اس کے منہ پر ایک مکہ رسید کر دیا۔ اس غیر توقع حملے سے وہ لڑکھڑا کر زمین بوس ہو گیا۔ پھر اس کو سنبھلنے کا موقع دیے بغیر عائشہ نے اس کو کالر سے پکڑ کر اٹھایا اور پے در پہ اس پر گونسوں کی برسات کرنے لگی۔ یہ دیکھ کر لڑکیاں شاکڈ رہ گئیں۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھے ہونک بنی عائشہ کو دیکھ رہی تھی۔ غصے کے باعث اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔
شور کی آواز سن کر باہر موجود گنڈے بھی کمرے میں آ گئے اور عائشہ کو وہاں سے ہٹانے لگے، لیکن اس نے اس گنڈے کو تب تک نہیں چھوڑ دیا جب تک کہ وہ تھک نہ گئی۔ جب اس نے اچھی طرح اپنا غصہ نکال لیا تب جا کر وہ پیچھے ہٹی۔ ادھر وہ گنڈا بے حال پڑا درد سے آہیں بھر رہا تھا، اس کے چہرے کا حلیہ بگڑ چکا تھا۔ رباب کے آنے کے بعد علینا بھی اپنے سسرال واپس آ گئی تھی۔ یہاں آنے کے بعد عارفہ بیگم کی زبانی کومل کے بارے میں معلوم ہوا۔ ماما آپ پریشان نہ ہو، میں ڈیڈ سے بات کرتی، شاید کہ وہ میری بات مان جائیں۔ علینا ان کو تسلی دیتے ہوئے بولی، وہ تمہاری بات نہیں مانیں گے بیٹا، یہ ان کا حتمی فیصلہ ہے اور ہم سب کو یہ قبول کرنا ہوگا۔ آنکھ میں آئے آنسو کو صاف کرتے ہوئے کہا، پھر بھی میں ایک بار کوشش ضرور کروں گی، میں آپ کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی۔ اس نے اٹل لہجے میں کہا، انہیں تکلیف میں دیکھ کر خود بھی بے چین ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہے بیٹا، جیسے تمہاری مرضی، لیکن اگر انہوں نے تمہاری بات نہیں مانی تو کومل سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تعلق ختم ہو جائے گا۔ کہتے ساتھ ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ علینا ان کو تسلی دینے لگی اور رہی بے صبری سے اذلان شاہ کا انتظار کرنے لگی۔ انہیں گھر آنے میں ابھی کافی وقت تھا۔ ماما یہ لے پانی پیئیں اور ریلیکس ہو جائیں، میں ابھی کومل سے بات کر کے آتی ہوں۔ ٹیبل سے جگ اٹھا کر گلاس میں پانی کو انڈیلا اور عارفہ بیگم کو تھما دیا۔ انہوں نے 2 گھونٹ لے کر واپس کر دیا۔ گلاس واپس رکھ کر وہ کومل کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ اس نے دروازہ نوک کیا لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ کچھ پل وہ یوں ہی کھڑی رہی، پھر کسی خیال کے تحت اس نے دروازے کو اندر کی طرف دھکیلا اور وہ کھلتا چلا گیا۔ وہ اندر داخل ہوئی تو کومل کہیں نہیں تھی۔ اس نے کومل کو آواز لگائی، کومل، کومل کہاں ہو تم؟ اس کو آواز دیتے ہوئے وہ واش روم کی طرف بڑھی اور دروازہ کھول کر اندر دیکھا تو وہ وہاں بھی نہیں تھی۔ وہاں بھی موجود نہ پا کر وہ پریشان ہو گئی۔ اس کی چھٹی حس کچھ غلط ہونے کا اشارہ دے رہی تھی۔ وہ عجلت میں کمرے سے نکل گئی اور بھاگتی ہوئی عارفہ بیگم کے پاس آئی۔ ماما وہ کومل، گھبراہٹ کی وجہ سے اس سے صحیح سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ علینا بیٹا کیا ہوا، سب ٹھیک تو ہے نا؟ اس کو پریشان ہوتا دیکھ کر عارفہ بیگم بھی پریشانی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ماما کومل اپنے کمرے میں نہیں ہے، مجھے لگتا ہے وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ اس نے بمشکل الفاظ ادا کیے۔ اس کی باتیں عارفہ بیگم کو ہتھوڑے کی مانند لگ رہی تھی۔ وہ سکتے میں آ گئی اور ساکت نظروں سے علینا کی طرف دیکھ رہی تھی کہ اچانک وہ چکرا کے نیچے گر گئی۔ ماما! علینا چیخ کر آگے بڑھی اور عارفہ بیگم کو بازوؤں سے پکڑ کر ہلانے لگی، لیکن وہ بے سدھ پڑی تھی، ان کی نبض آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ علینا نے جلدی سے اوراق کو کال ملائی، رنگ جا رہی تھی لیکن کوئی فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ اس نے کٹ کر کے دوبارہ کال کی اور اس دفعہ دوسری ہی رنگ پر کال اٹھا لی گئی۔ ہیلو اوراق، وہ ماما کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، اچانک بے ہوش ہو کر گر گئی ہیں، آپ پلیز جلدی سے گھر آ جائیں۔ کال اٹھاتے ہی اس نے جلدی سے سب کچھ بتایا اور اوراق کی بات سنے بغیر ہی کال کاٹ دی۔ سورج کی ہلکی سنہری کرنیں ہر طرف پھیلی ہوئی تھیں۔ موسم تھوڑا ٹھنڈا اور خوشگوار تھا، لیکن اس گھنے جنگل میں سورج کی روشنی پوری طرح نہیں پھیلی تھی اور کہیں کہیں زیادہ گھنا ہونے کے باعث بالکل ہی اندھیرا تھا۔ پچھلے آدھے گھنٹے سے وہ جی پی ایس کو ٹریپ کرتے ہوئے اس جنگل کی خاک چھان رہے تھے۔ بالآخر وہ اس جگہ پہنچ ہی گئے جس کی جی پی ایس نشاندہی کر رہا تھا۔ چونکہ جنگل کافی گھنا تھا اس لیے انہیں تھوڑی دشواری ہوئی تھی، پر اب وہ اپنی منزل تک پہنچ گئے تھے۔ شکر ہے کہ آج کی تاریخ میں ہی مل گیا، ورنہ مجھے تو لگا کہ میری شادی بھی اسی جنگل میں ہوگی، فیضی نے سکون کا سانس لیتے ہوئے کہا اور پانی کا بوتل کھول کر گھونٹ گھونٹ پینے لگا، جبکہ وہ تینوں اس کی باتوں پر مسکرا اٹھے۔ مجھے تو کبھی کبھی شک ہونے لگتا ہے کہ تم ہمارے ہی بھائی ہو نا، کہیں کسی سے بدل تو نہیں گئے، عدنان نے چہرے پر سنجیدگی لاتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب ہے تمہاری اس بات کا؟ اس نے ایک آئی برو جھکا کر پوچھا۔ یہی کہ اتنا بزدل بھائی ہمارا نہیں ہو سکتا، جسے ہم جانتے ہیں وہ تمہاری طرح تو بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ وہ تو بہت بہادر اور ہمتی ہے، اس نے افسوس سے کہا، گویا کہ وہ سچ میں فیضی ہے ہی نہیں۔ کیا کہا؟ میں بزدل ہوں؟ اس نے صدمے سے کہتے اپنی بات کی تائید چاہی، جس کے جواب میں عدنان زور و شور سے اپنے سر کو ہاں میں ہلانے لگا، جس پر وہ آگ بگولا ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ جوابی کارروائی کرتا، فارس بیچ میں بول پڑا۔
خاموش ہو جاؤ، لگتا ہے کوئی ادھر ہی آ رہا ہے۔ قدموں کی آہٹ سنتے اس نے انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور خاموشی سے قدموں کی آنے والی آواز کی سمت کا جائزہ لینے لگا۔ وہ آواز شمال کی جانب سے آ رہی تھی۔ وہ جلدی سے درختوں کی اوٹ میں چھپ کر آنے والے کی راہ دیکھنے لگے۔ ایک ایک لمحہ گزرنے کے ساتھ ساتھ آواز بھی قریب تر ہوتی جا رہی تھی۔ انہوں نے مضبوطی سے پستول تھام لیا۔ اب قدموں کی آواز بالکل قریب سے آ رہی تھی۔ انہیں شدید حیرت ہوئی جب انہوں نے سامنے سے آتے ہوئے دو شخص کو دیکھا۔ ان میں سے ایک لڑکی تھی اور دوسرا لڑکا تھا۔ ان کے ساتھ چند دوسرے آدمی بھی تھے جو سر سے پاؤں تک ڈھکے ہوئے تھے۔ عارفہ بیگم کو لے کر وہ لوگ ہسپتال میں تھے۔ کومل کے گھر سے بھاگنے کا صدمہ برداشت نہیں کر سکی تھی، جس کی وجہ سے انہیں ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ بروقت ہسپتال پہنچ کر ان کی جان بچا لی گئی تھی۔ یہ خبر ملتے ہی زریب شاہ اور ان کی فیملی بھی پہنچ گئی تھی ان کی عیادت کے لیے۔ اذلان، میرے بھائی، یہ سب کیسے ہو گیا؟ کیا وہ ٹھیک ہیں ابھی؟ زریب شاہ اپنے بھائی کے کندھے پر ہاتھ رکھے پریشانی سے پوچھ رہے تھے۔ اب ٹھیک ہے، وہ ہارٹ اٹیک ہوا تھا، ڈاکٹر نے سرجری کر دی ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اب وہ ٹھیک ہے۔ ان کے لہجے میں واضح درد تھا جسے زریب شاہ نے بخوبی محسوس کیا تھا۔ تم فکر نہ کرو، وہ جلد ہی پہلے جیسی ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ ان کا شانہ تھپتھپاتے ہوئے انہیں تسلی دینے لگے، جس پر انہوں نے سر کو ہلکی سی جبنش دی۔ یہ ایک بہت بڑا تہہ خانہ تھا۔ اس سے باہر جانے کا راستہ زینے سے ہو کر اوپر کی طرف جاتا تھا۔ تہہ خانے کے عین وسط میں چھت سے ایک بلب لٹک رہا تھا، جس سے ہلکی ہلکی روشنی پورے تہہ خانے میں پھیلی ہوئی تھی۔ اس میں ڈاکٹر کے استعمال کی ہر چیز موجود تھی۔ بیڈ اسٹریچر بھی موجود تھے، جس پر اغوا کی گئی لڑکیاں بے ہوشی کی حالت میں لٹائی گئی تھیں۔ ان کے پاس ایک ہی ڈاکٹر موجود تھا اور اس کی مدد کے لیے 3 اسسٹنٹ بھی تھے۔ وہیں دوسری طرف زینے کے پاس ایک شخص مکمل خود کو بلیک کپڑوں میں کور کیے کھڑا تھا۔ شاید اس کو کسی کا انتظار تھا۔ اسی کے بائیں طرف سالم بھی اور 6-7 نقاب پوش بھی تھے۔ بوس، اور کتنا وقت لگے گا؟ اگر یہ لڑکیاں زیادہ دیر بے ہوش رہی تو خطرہ ہو سکتا ہے، ڈاکٹر نے اس شخص سے پوچھا۔ کچھ دیر اور انتظار کرو، وہ لوگ بس آتے ہی ہوں گے، بارعب لہجے میں کہتے ہوئے اس نے ہاتھ میں بندی گھڑی پر وقت دیکھا۔ اس کی بات سن کر ڈاکٹر نے سر اثبات میں ہلایا اور دوسرے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ عین اسی وقت دروازہ کھلنے کی آواز آئی، پھر کسی کے بھاری قدموں کی آواز آنے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ لوگ زینے سے نیچے کی طرف آ رہے تھے۔ یہ وہی لوگ تھا جن کا انہیں انتظار۔ بوس، یہی ہے وہ لڑکی، آنے والے شخص نے اپنے ساتھ کھڑی لڑکی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جو حیرت سے بے ہوش لڑکیوں کو دیکھ رہی تھی۔ کیا وہ لڑکی ان میں سے کوئی ہے؟ اس شخص نے لڑکیوں کی طرف اشارہ کیا تو وہ لڑکیوں کو دیکھنے کے لیے ان کے پاس چلی گئی اور بالکل قریب سے ایک ایک لڑکی کا چہرہ دیکھنے لگی۔ نہیں، ان میں سے کوئی بھی وہ نہیں ہے۔ کچھ دیر دیکھنے کے بعد اس نے جواب دیا، ٹھیک ہے جمی، اسے لے جاؤ۔ اس بار وہ شخص آنے والے انسان یعنی جمی سے مخاطب ہوا، جس پر وہ ہاں میں سر ہلاتے ہوئے اس لڑکی کو باہر جانے کے لیے آنکھ سے اشارہ کیا۔ عین اسی وقت گولیوں کے چلنے کی آوازیں آنے لگی۔ گولیوں کی آواز سن کر وہاں موجود ہر شخص گھبرا گیا اور بدحواسی کے عالم میں اپنی اپنی جیبوں سے پستول نکال لی۔ یہ گولیوں کی آواز کیسی ہے؟ کیا اندر آتے وقت تم لوگوں کو کسی نے دیکھا تھا؟ وہ شخص اب مشکوک نظروں سے جمی کو دیکھتے ہوئے سوال کر رہا تھا۔ نہیں نہیں بوس، وہ تو کسی نے بھی نہیں دیکھا، جمی خوف سے تھوک نگلتے ہوئے بولا، جس پر اس شخص نے خونخوار نظر اس پر ڈالی۔ گولیوں کی آواز آنا اب بند ہو گیا تھا۔ وہ شخص دبے قدموں زینے کی طرف بڑھنے لگا، لیکن تبھی زینے کے دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ 2 نقاب پوش فیضی اور حارث کو گن پوائنٹ پر رکھے نیچے اتر رہے تھے۔ اوہ، تو تم دونوں ہو مافیا بوائز، وہ شخص حیران ہوتے ہوئے بولا، لیکن اس سے زیادہ تو جمی اور اس کے ساتھ آئی لڑکی حیران ہوئی تھی۔ ہاں، اور اب تمہارا آخری وقت آ چکا ہے مسٹر عابد حسین، فیضی غصے سے کہتے اس پر جھپٹا، لیکن اس سے پہلے ہی ایک نقاب پوش نے اسے دبوچا۔ کام ڈاؤن لٹل بوائے، ابھی تم اتنے بڑے نہیں ہوئے ہو کہ مجھ پر ہاتھ ڈال سکو۔ عابد کا انداز مذاق اڑانے والا تھا، جو فیضی کو اور آگ لگا گیا۔ مجھے بچہ سمجھنے کی بھول بالکل بھی نہ کرنا، ابھی تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ یہ بچہ کیا کیا کر سکتا ہے۔ فیضی کی بات پر عابد نے زوردار کہکا لگایا۔ اسی کے ہاتھ، اسی کے آدمی ہنسنے لگے، جبکہ سالم خاموشی سے اس کی ایک ایک حرکت کو بغور دیکھ رہا تھا۔ تمہاری کوئی نہیں دکھائی دے رہی ہے؟
کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ ڈر کے کہیں چھپ گئی ہے اور تم دونوں کو میرے پیچھے لگا دیا؟ ایک بار پھر وہ اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہکا لگا رہا تھا۔ فیضی اور حارث دونوں ہی خون کے گھونٹ پی کر رہ گئے۔ ڈاکٹر تم اپنا کام شروع کر دو اور سارم تم ان دونوں کو اوپر لے چلو، ایک بار پھر سے ان کی مہمان نوازی کروں گا۔ آخری جملہ سارم سے کہتے اوپر چلا گیا۔ اس کے پیچھے ہی سارم بھی ان دونوں کو لے کر اوپر چلا گیا اور دونوں کو الگ الگ درختوں سے باندھ کر ایک طرف جا کر کھڑا ہو گیا۔ تم دونوں جاؤ یہاں سے۔ ایک نظر جمی اور کومل کو دیکھا اور جانے کا اشارہ کیا۔ دونوں ہی وہاں سے چلے گئے۔ البتہ کومل جانا نہیں چاہتی تھی، وہ فیضی اور حارث کا حشر اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے اس طرح ہمیں قید کر کے تم بچ جاؤ گے تو یہ بھول ہے تمہاری؟ حارث خونخوار نظروں سے گھورتے ہوئے بولا۔ یہ سب چھوڑو، مجھے اپنی کوئن کے بارے میں بتاؤ، کہاں ہے وہ؟ مجھے اس سے اپنا حساب بھی بے باک کرنا ہے۔ وہ اس کی بات کو نظر انداز کرتا سوال پوچھ رہا تھا۔ تم اپنے خیالوں میں بھی اس تک نہیں پہنچ سکتے، فیضی نے طنزیہ جواب دیا۔ کوئی بات نہیں، اگر تم لوگ آسانی سے نہیں بتاؤ گے تو مجھے اور بھی طریقے آتے ہیں اپنی بات منوانے کے، ان سے کہتا اپنے ایک آدمی کو اشارہ کیا۔ اس کا اشارہ سمجھ کر اس آدمی نے چمڑے کا چابک لا کر اس کو تھما دیا۔ دیکھو میں آخری بار پوچھ رہا ہوں، شرافت سے بتا دو، ورنہ اس جنگل میں تمہاری چیخیں گونجتی رہ جائیں گی اور کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ وہ چابک زمین پر مارتا سخت لہجے میں بولا، لیکن دونوں ہمنوز خاموش رہے اور طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف دیکھنے لگے۔ ان کی خاموشی اسے آگ لگا گئی اور ہاتھ کو ہوا میں لہرایا اس سے پہلے کہ وہ چابک ان دونوں کو لگتا۔ فضا میں زوردار دھماکہ ہوا۔ یہ ایک چھوٹا سا بم تھا جس کے پھٹتے ہی ہر طرف دھواں ہونے لگا۔ ہاتھ کو ہاتھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ لوگ کھانستے ہوئے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد جب دھواں چھٹ گیا تو عابد یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ دونوں وہاں سے فرار ہو چکے تھے۔ سارم بھی غائب تھا۔ نہیں، اس بار میں تمہیں جانے نہیں دوں گا مافیا بوائز، اس کی داد جنگل میں گونج رہی تھی۔ پھر اچانک کچھ یاد آنے پر وہ تہہ خانے میں داخل ہوا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ بیڈ اسٹریچر کے پاس ڈاکٹر کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ اس کے سارے آدمی جو تہہ خانہ میں موجود تھے سب مارے گئے تھے۔ اغوا شدہ لڑکیاں بھی غائب تھیں۔ یہ سب دیکھ کر عابد کا خون کھولنے لگا تھا۔ یہ سب وہ دونوں اکیلے نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب وہ دونوں نقاب پوش اور سارم بھی مافیا بوائز تھے اور میرے آدمیوں کے بیس میں یہاں ان سے لڑکیوں کو لے کر فرار ہو گئے۔ ڈیم اٹ! غصے سے زمین پر پاؤں سے ٹھوکر ماری اور باہر نکل گیا۔ ایک بار پھر ناکامی اس کا منہ چڑھا رہی تھی۔ شام تک عارفہ بیگم بھی ہسپتال سے ڈسچارج ہو کر آ گئی تھی۔ اذلان شاہ نے سختی سے منع کیا تھا کہ کوئی بھی اس گھر میں کومل کو نہیں لے گا، اور اوراق جو کہ اپنی بہن کو ڈھونڈنے کے لیے اپنے آدمیوں کو اس کے پیچھے بھیج رہا تھا، انہوں نے اس بات پر بھی سختی سے انکار کر دیا تھا۔ بابا پلیز ایک بار پتہ چل جانے دیجیے کہ وہ کہاں ہے، کس حال میں ہے۔ اوراق ان کے سامنے کھڑا التجا کر رہا تھا۔ اوراق میں نے ایک بار کہہ دیا سو کہہ دیا، میں بار بار اپنی بات کو نہیں دہراؤں گا۔ جتنا جلدی ہو سکے تم بھی یہ اچھی طرح سمجھ لو وہ ہمیں چھوڑ کر جا چکی ہے۔ اب اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ کس حال میں ہے، زندہ ہے یا مر گئی، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ اذلان شاہ سختی سے کہتے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ ان کی آواز بہت بلند تھی جس کی وجہ سے کمرے میں لیٹی عارفہ بیگم بخوبی سن چکی۔ یہ شاید اذلان شاہ خود ہی اتنا اونچا بول رہے تھے کہ وہ بھی یہ بات جان لیں۔ اوراق! علینا نے اوراق کو پکارا جو اپنے کمرے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اس کی آواز پر پیچھے پلٹا تو سامنے کھڑے انسان کو دیکھ کر اس کی رگیں غصے سے تن گئیں۔ اب کیا لینے آئی ہو یہاں؟ چلی جاؤ یہاں سے، تمہارا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کومل کو دیکھ کر اوراق غصے سے داڑا۔ بھائی ایک بار میری بات سن لے، خدا کے لیے بس ایک بار، اس کے بعد آپ جو کہیں گے مجھے منظور ہے، وہ التجائیہ لہجے میں کہتے اوراق کی طرف بڑھی۔ ایک بار کی بات تمہیں سمجھ میں نہیں آتی کیا؟ اور ہم تمہاری بات کیوں سنیں؟ تم نے ہماری بات سنی تھی، ہماری عزت کا لحاظ کیا تھا اس وقت جب اس گھر سے اپنے قدم باہر نکال رہی تھی؟ نہیں نا، پھر ہم بھی تمہاری بات کیوں سنیں؟ چلی جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں کچھ برا کر بیٹھوں۔ تمہارے ساتھ جاؤ یہاں سے، غصے سے کہتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے گھر سے باہر نکال دیا اور اس کے منہ پر دروازہ بند کر دیا۔ اپنی اس قدر بے عزتی پر اس کا خون کھول اٹھا اور الٹے پاؤں واپس چلی گئی۔ اوراق ایک بار
الینا اس کی حمایت میں کچھ کہنے ہی والی تھی جب اورا کی خونخوار نظروں نے اسے خاموش کر دیا۔ السلام علیکم۔ گھر میں داخل ہوتے ہی مافیا گینگ نے ایک آواز ہو کر سب کو سلام کیا۔ سب بڑے اس وقت لان میں موجود شام کی چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ ان کی آواز پر انہوں نے چونک کر دیکھا تو مافیا گینگ مسکراتے ہوئے انہیں ہی دیکھ رہی تھی۔ وعلیکم السلام بچوں، انہوں نے بھی جواب میں سلامتی بھیجی۔ او میری بیٹی، کیسی ہو تم؟ عشرت بیگم ایرا کو گلے لگاتے ہوئے اس کا حال پوچھ رہی تھی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں ماما، آپ کیسی ہیں؟ وہ بھی خوشی سے ان کے گلے لگی۔ میں بھی ٹھیک ہوں، انہوں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ بابا جانی کیسے ہیں آپ؟ اب وہ سلطان صاحب کے سینے سے لگی ان کا حال پوچھ رہی تھی۔ میرا بچہ آ گیا ہے نا، تو اب میں بالکل ٹھیک ہوں۔ مسکراتے ہوئے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا تو وہ نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ اس وقت اس کے ذہن میں صرف عابد حسین کی کہی گئی باتیں گردش کر رہی تھیں۔ میں نے تمہارے ماں باپ کو مار کر اپنا انتقام لیا ہے، تم بھی تو ان کے پیار کی نشانی ہو، پھر تمہیں کیسے زندہ چھوڑ سکتا ہوں؟ ایرا بیٹا کہاں کھوئی ہو؟ اسے خیالوں میں غرق دیکھ کر عشرت بیگم نے پوچھا۔ کچھ نہیں ماما، بس یوں ہی۔ وہ زبردستی مسکرائی۔ مجھے تمہاری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی، انہوں نے تشویش سے پوچھا۔ اوہو بیگم، آپ بھی خواہ پریشان ہوتی ہیں، اتنی دور کا سفر کر کے آئی ہے تو تھک گئی ہوگی، ہے نا میری شہزادی؟ سلطان صاحب نے اس کے زرد چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھا جہاں تھکن کے آثار نمایاں تھے۔ جی بابا، بس یہی بات ہے، میں ذرا دیر آرام کرنا چاہتی ہوں۔ یہ کہتے ہی وہ وہاں سے اٹھ کر چلی گئی، جبکہ مافیا بوائز ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، آنکھوں ہی آنکھوں میں کچھ اشارہ کیا ہو جیسے کہہ رہے ہو کوئی تو بات ہے جو ہم سے چھپائی جا رہی ہے۔ ارے برخودار، یہاں کھڑے شکل کیا دیکھ رہے ہو؟ جاؤ جا کر آرام کر لو تھوڑی دیر، پھر ڈنر کریں گے۔ سلطان صاحب نے یوں ہی کھڑے مافیا بوائے سے کہا تو وہ سر اسبات میں ہلاتے وہاں سے چلے گئے۔ وہ سڑک پر ماری ماری پھر رہی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں جائے۔ بائی نے تو گھر سے نکال دیا، جمی کو بھی آج ہی شہر سے باہر جانا تھا، اف اب میں کہاں جاؤں؟ وہ سخت پریشان ہوئی کیونکہ جمی والے آج والے واقعے کے بعد شہر سے باہر گیا ہوا تھا، کیونکہ یہ اس کے باس کا حکم تھا۔ ارے نہیں، میں نے یہ پہلے کیوں نہیں سوچا؟ اچانک کسی خیال کے تحت اس نے زور سے اپنے سے پر چپت مارتے ہوئے کہا اور ایک ٹیکسی رکوا کر اس میں سوار ہوئی، پھر جلدی جلدی کسی کا پتہ بتایا۔ آدھے گھنٹے کی مسافت طے کرنے کے بعد اب وہ شاہ ولا کے سامنے کھڑی ڈور بیل بجا رہی تھی۔ کچھ ہی لمحوں میں ایک گارڈ نے دروازہ کھولا تو وہ جٹ سے اندر داخل ہو گئی۔ گھر کے اندر گئی تو سب لوگ اس وقت ڈنر کر رہے تھے۔ تایمی، کومل کی پکار پر سب نے کھانے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا، جو اجرے سے حلیے میں انہیں دیکھ رہی تھی۔ ارے کومل، تم یہاں؟ رمیسا بیگم اسے اس وقت یہاں دیکھ کر سخت حیران ہوئی۔ تایمی پلیز ایک بار میری بات سن لے، بائی نے مجھے گھر سے نکال دیا، انہوں نے میری کوئی بات نہیں سنی۔ وہ ان کے سامنے روتے ہوئے منت کر رہی تھی۔ موم، اسے کہیں یہاں سے چلی جائے، میں اسے ایک منٹ بھی اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اسے دیکھتے ہی ابان آپے سے باہر ہو گیا اور کرسی پیچھے دھکیل کر اٹھ کھڑا ہوا۔ بیٹا ایک منٹ اس کی بات تو سن لینے دو، آخر پتہ تو چلے وہ کہاں گئی تھی۔ رمیسا بیگم کی بات پر اس نے خود کو کچھ بھی کہنے سے باز رکھا۔ ہاں بولو، کیا کہنا چاہتی ہو تم؟ وہ اب کومل کی طرف متوجہ تھی اور اسے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ تایمی، میں گھر سے باغی نہیں تھی، بلکہ میری ایک فرینڈ کا کل ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اسے پیسوں کی سخت ضرورت تھی، بس اس لیے میں کل رات گھر سے بنا کسی کو بتائے چلی گئی تھی۔ معلوم نہیں آپ کو میری بات پر یقین آئے گا بھی کہ یہ نہیں، لیکن یہی سچ ہے، اگر آپ چاہیں تو میری کسی بھی دوست سے فون کر کے معلوم کر سکتی ہیں۔ اس نے روتے ہوئے کہا۔ اس کے اس قدر ڈٹائی سے جھوٹ بولنے پر ابان نے ضبط سے مٹھیاں بھینچ لی۔ لیکن تم گھر میں بتا بھی تو سکتی تھی، میرے یقین نہ کرنے سے کیا ہوگا جب تمہارے ماں باپ ہی تم پر اعتبار نہیں کرتے؟ ان کے لہجے میں تلخی دھر آئی تھی۔ تائی امی، میں بتا سکتی تھی بابا کو، لیکن وہ مجھے کبھی گھر سے باہر جانے نہیں دیتے، اس لیے میں نے کسی کو بھی نہیں بتایا۔ ٹھیک ہے، لیکن اب تم یہاں کیا لینے آئی ہو؟ ان کی بے رخی آواز پر اس نے نظر اٹھا کر انہیں دیکھا جو سخت تاثرات لیے کھڑی تھی۔ تائی امی، میں بس آپ کے پاس رہنا چاہتی ہوں، میں آپ کو کوئی شکایت کا موقع نہیں دوں گی، آپ پلیز مجھے یہاں رہنے کی اجازت دے دیں۔ تم یہاں ایک منٹ بھی نہیں رک سکتی، مس کومل شاہ، ابھی کے ابھی یہاں سے دفع ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ میں کچھ برا کر بیٹھوں تمہارے ساتھ۔ غصے سے وہ پھٹ پڑا، اس کی دھار پر کومل کانپ کر رہ گئی، اس نے زندگی میں پہلی بار ابان کو اتنے غصے میں دیکھا تھا۔
بیٹا جو تمہارے بابا طے کریں گے کہ اسے یہاں رکھنا ہے یا نہیں۔ رمیسا بیگم نے یہ بات کہہ کر گویا سارا مسئلہ زریب شاہ کے کندھوں پر ڈال دیا۔ وہ خاموش کھڑے یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ تم جب تک چاہو یہاں رہ سکتی ہو، لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، میں اپنے گھر میں کسی قسم کا کوئی فتنہ فساد برداشت نہیں کروں گا۔ وہ سختی سے وارن کرتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ رباب بھی سخت تیوروں سے نوازتی واک آؤٹ کر گئی۔ ماما، جب تک یہ اس گھر میں رہے گی میں یہاں نہیں رہوں گا، میں یہ گھر چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ایک چٹتی نظر اس پہ ڈالی اور کمرے میں چلا گیا۔ رمیسا بیگم خالی ٹیبل کو دیکھتی رہ گئی۔ جہاں کچھ دیر پہلے خوشگوار ماحول میں کھانا کھا رہے تھے، سب لوگ اب و ویران ہو گئی تھی۔ کومل، آج کی رات گیسٹ روم میں ہی آرام کر لو، کل میں تمہارے لیے دوسرا کمرہ تیار کروا دوں گی۔ ان کی بات مانتے ہوئے وہ گیسٹ روم میں چلی گئی۔ ایک ہفتے بعد، ماما مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، کشان نے اپنی ماں سے کہا جو کچن میں ملازمہ کی مدد سے رات کا کھانا بنا رہی تھی۔ ہاں بولو، کیا بات ہے؟ مصروف سے انداز میں کہا۔ آپ پلیز کچھ دیر کے لیے یہ کام چھوڑ دیں کیونکہ میں نے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ اس کا لہجہ ہر درجہ سنجیدہ تھا۔ اس کو اس قدر سنجیدہ دیکھ کر انہیں اپنا کام چھوڑنا ہی پڑا اور اس کو ساتھ لیے اپنے کمرے میں آ گئی۔ ہاں اب بتاؤ کیا بات ہے؟ صوفے پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ ماما میں چاہتا ہوں کہ منگنی کے ساتھ ساتھ آپ میرا نکاح بھی کر دیں۔ اس نے بنا کسی تمہید کے اپنی بات کہی جبکہ وہ منہ کھولے حیرت سے اس کی بات سن رہی تھی۔ اتنی جلدی کیوں ہے نکاح کی؟ انہوں نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ ماما میں ایک خاص مشن کے لیے شہر سے باہر جا رہا ہوں اور پتہ نہیں کب واپسی ہوگی، اس لیے میں اسے اپنی منکوحہ کے روپ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ میری منگ بنے انتظار کرے اور اسے دوران میں اسے کوئی اور لے اڑے۔ اس نے تفصیل سے بتاتے اپنی ماں کا چہرہ دیکھا جو اس کی جلد بازی پر ہلکا سا مسکرا رہی تھی۔ ٹھیک ہے، میں تمہارے بابا سے بات کرتی ہوں، ویسے تم نے باہر کب جانا ہے؟ 2 دن بعد، اس نے جواب دیا۔ اوکے، پھر سمجھو بات ہو گئی۔ تمہارے بابا تمہاری بات ضرور مانیں گے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ دعا کے پیرنٹ اس پر راضی ہوں گے۔ انہوں نے خدشہ ظاہر کیا۔ اوہو، آپ بات تو کریں، مجھے یقین ہے کہ وہ ضرور راضی ہوں گے، اس نے اعتماد سے کہا۔ ٹھیک ہے، فرض کر لو وہ لوگ مان بھی گئے تو کیا دعا مانے گی اتنی جلدی نکاح کرنے پر؟ وہ جیسے آج کشان کو تنگ کرنے کا ارادہ کیے تھی۔ ماما، یہ مسئلہ آپ مجھ پر چھوڑ دیں، آپ صرف اس کے پیرنٹ سے بات کریں۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے کہا تو وہ مسکرا دی۔ وہ اپنے بیٹے کی رگ رگ سے واقف تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر دعا راضی نہ ہوئی تو ان کا بیٹا ضرور راضی کر لے گا۔ گھڑی کی سوئیاں رات کے 9 بجا رہی تھی۔ ڈنر کے بعد مافیا بوائے اسٹڈی روم میں موجود پریزنٹیشن بنا رہے تھے، لیکن ایرا ان کے ساتھ نہیں تھی۔ وہ کھانے کے لیے بھی کمرے سے باہر نہیں آئی تھی۔ وہ جب سے گاؤں سے واپس آئی تھی زیادہ تر اپنے وقت میں ہی وقت گزارتی تھی۔ فارس، مجھے لگتا ہے ہماری سسٹر کو کوئی پریشانی ہے، جبھی وہ خاموش رہنے لگی ہے۔ اب تو ہمارے ساتھ بھی ٹائم سپینڈ نہیں کرتی ہے۔ نوٹ بک پر جھکے عدنان نے فارس سے کہا جو لیپ ٹاپ پر جلدی کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ عدنان کی بات پر کی بورڈ پر تیزی سے چل رہی انگلیاں سخت ہو گئیں۔ میں نے بھی یہ بات محسوس کی ہے، مجھے بھی اس کی فکر ہے۔ اس کی خاموشی سے ہم سب ڈسٹرب ہیں۔ گھر والے تو اس بات پر دھیان نہیں دے رہے، انہیں لگتا ہے کہ یہ سب گاؤں اور شہر کی آب و ہوا کی تبدیلی کی وجہ سے ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ کوئی اور وجہ ہے۔ فارس کے لہجے میں واضح فکر مندی تھی۔ حارث خاموشی سے ان کی گفتگو میں لحظہ فرما رہا تھا، جبکہ فیضی ایک دوسرے لیپ ٹاپ پر کچھ دیکھنے میں محو تھا۔ تو کیوں نہ چل کر اس سے پوچھے آخر کیا معاملہ ہے؟ عدنان نے تجویز پیش کی۔ ٹھیک ہے، چلو چلیں۔ فارس نے لیپ ٹاپ آف کیا اور اپنی نشست سے کھڑا ہو گیا۔ وہ سب اسٹڈی روم سے نکل کر ایرا کے کمرے کی جانب بڑھ گئے جو کہ اسٹڈی روم سے ایک کمرہ چھوڑ کر اس کا کمرہ تھا۔ اس کے دروازے پر پہنچ کر فارس نے دستک دی لیکن جواب ندال۔ اس نے پھر سے دروازہ نوک کیا، پھر بھی کوئی جواب نہ آیا۔ اس نے دروازے کو کھولا اور وہ کھلتا چلا گیا۔ وہ کمرے میں داخل ہوئے تو ایرا واش روم کے پاس بے ہوش پڑی تھی۔ سسٹر، کیا ہوا سسٹر؟ وہ چلاتے ہوئے بھاگ کر اس کے پاس گئے۔ یہ تو بے ہوش ہے، فیضی نے اسے چیک کرتے ہوئے کہا۔ او نو، پتہ نہیں یہ کب سے بے ہوش پڑی ہے۔ عدنان، تم گاڑی نکالو، ہم اسے ہسپتال لے کر جا رہے ہیں۔ فارس کے کہنے کی دیر تھی کہ وہ ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر کمرے سے چلا گیا۔ فارس بھی ایرا کو گود میں اٹھائے باہر کی طرف بھاگا، اس کے پیچھے ہی وہ دونوں بھی آ گئے۔ ڈاکٹر اس کا چیک اپ کر رہے تھے۔ وہ چاروں بھائی اضطرابی کیفیت میں کمرے کے باہر ٹہل رہے تھے۔
کچھ ہی دیر میں ڈاکٹر باہر نکلے تو سارے بھائی لپک کر اس کے پاس پہنچے اور سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ ڈاکٹر اب کیسی ہے وہ؟ فارس نے پریشانی سے پوچھا۔ ڈاکٹر نے ایک نظر ان چاروں بھائیوں کو دیکھا جن کی سانسیں اٹکی ہوئی تھیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ وہ اب پہلے سے کافی بہتر ہیں، ورنہ بخار اگر ان کے دماغ پر چڑھ جاتا تو خطرہ ہو سکتا تھا، اور وہ ڈپریشن کی وجہ سے بے ہوش ہوئی ہیں۔ ویسے آپ پیشنٹ کے کیا لگتے ہیں؟ ڈاکٹر نے تفصیل سے بتاتے ہوئے کہا تو ان کی جان میں جان آئی۔ ہم اس کے بھائی ہیں اور وہ ہماری اکلوتی شہزادی ہے، چاروں نے ایک ساتھ جواب دیا تو ڈاکٹر اس کی بات پر مسکرایا۔ تو کیا اب ہم اپنی بہن سے مل سکتے ہیں؟ حارث نے بے چینی سے پوچھا، وہ جلد از جلد اس سے ملنا چاہتا تھا۔ یا شور، وائی ناٹ؟ ڈاکٹر سے اجازت ملتے ہی وہ چاروں سرد سے کمرے میں داخل ہوئے۔ ڈاکٹر ان کی جلد بازی پر مسکرانے اٹھا۔ چاروں بھائی کمرے میں داخل ہوئے تو وہ سامنے ہی سنگل بیڈ پر نیم دراز تھے۔ ایرا میری جان، فارس نے اسے پکارا تو اس نے آنکھیں کھول کر اپنے بھائی کو دیکھا جو مسکراتے ہوئے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ آہستہ سے اٹھنے کی کوشش کرنے لگی تو فارس نے اسے روک دیا۔ لیٹی رہو۔ فارس نے اسے دوبارہ بازوؤں سے پکڑ کر لیٹا دیا، پاس پڑی کرسی کو گھسیٹ کر بیڈ کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ عدنان نے فکر مندی سے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، اب تم لوگ فکر نہ کرو، اس نے کمزور سی آواز میں کہا۔ خاک ٹھیک ہو تم؟ اپنی حالت دیکھی ہے تم نے؟ 7 دن کی بھوکی چوکیا لگ رہی ہو، بالکل بھی اپنا خیال نہیں رکھتی ہو۔ حارث تو جیسے اس پر بڑک اٹھا تھا۔ اس کی بات پر ایرا دھیمے سے مسکرا دی، جبکہ وہ تینوں اسے خونخوار نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ اوہو میرے پیارے بھائی، میں بالکل ٹھیک ہوں، بس ہلکا سا چکر آ گیا تھا، اس نے مسکراتے ہوئے اسے مطمئن کرنا چاہا، جس پر وہ بچوں کی طرح منہ پھیلائے دوسری طرف رخ موڑ گیا۔ ناراض تو نہ ہو، میں اپنا 1.5 سالہ خیال رکھوں گی، وہ اس سے منانے لگی۔ اسے غصہ رہنے دو، کچھ دیر بعد وہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا، فیضی نے لاپرواہی سے کہا تو اسے غصے سے گھورنے لگا۔ تم لوگوں کو میرے بارے میں کیسے معلوم ہوا؟ ذہن میں گردش کر رہے سوال کو آخر ایرا نے پوچھ ہی لیا تو اب اس کے جواب میں فارس نے ساری رودات سنا ڈالی۔ سچ سچ بتاؤ، تمہیں کیا پریشانی ہے جس کی وجہ سے تم ڈپریشن میں چلی گئی اور بے ہوش ہو گئی؟ فیضی نے پرتجسس لہجے میں پوچھا تو اس نے گہری سانس لی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے میرے پیارے بھائی، تم لوگ زیادہ نہ سوچو، بس کمزوری کی وجہ سے چکر آ گیا تھا۔ وہ انہیں مطمئن کرنا چاہتی تھی، جو کہ تھوڑا مشکل تھا۔ اچھا، تو کیا ڈاکٹر جھوٹ بول رہے ہیں؟ اس نے ایک آئی برو چکاتے ہوئے سوال کیا۔ اس کے سوال پر اس نے زور و شور سے اپنے سر کو ہاں میں ہلایا، جس پر وہ گڑ کر رہ گیا۔ تم لوگوں کو گھر پہ کسی کو بتایا تو نہیں ہے نا میرے بارے میں؟ اس نے بات بدلتے ہوئے دوسرا سوال پوچھ لیا۔ نہیں، تمہیں بے ہوش دیکھ کر ہمیں کسی چیز کا ہوش ہی نہیں رہا، بنا کسی کو بتائے فوراً ہم ہسپتال چلے آئے، فارس نے تفصیل بتائی۔ اچھا کیا، وہ خواہ پریشان ہوتے، ہم بھی نہ بتائیں تو بھی ان کو پتہ چل جائے گا جب صبح ہم نہیں رہیں گے۔ میں انہیں معلوم ہی نہیں ہونے دوں گی، اس نے پرسوچ انداز میں کہا۔ اور وہ کیسے؟ چاروں نے ایک ساتھ پوچھا۔ تم لوگوں بس دیکھتے جاؤ میں کیا کرتی ہوں، کہتے ہوئے اس کے چہرے پر ایک پراسرار مسکراہٹ تھی۔ جاری ہے۔